شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آپ سابق الاسلام ہیں اور رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیلے بھائی اور دماد ہیں۔ آپ کی جرت اور بہادری بے مثل ہے اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرت اور بہادری کی بے مثل داستان رقم کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت آپ علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آپ فرماتے ہیں اس رات میں اتنے سکون سے سویا کہ پہلے کبھی بھی ایسی نیند نہیں آئی، مگر ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آ ملنا۔ چنانچہ میں جان گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام اگر جنگلوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو علم لدنی حاصل تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کے اندر ایک ایسا علم ہے کہ کاش میں اس کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے علمی مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں آپ علیہ السلام مفتی اعظم تھے اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ السلام سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانہ خلافت میں اور حیات طیبہ میں جو فیصلے کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی ولادت عام الفیل کے 30 برس بعد 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے برس ہوئی۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ آپ علیہ السلام کی بزرگی کی علامت ہے اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔ منقول ہے کہ یمن میں ایک عابد جس کا نام مشرم بن وائب تھا اور یہ عابد اپنی عبادت کی بنا پر شہرت رکھتا تھا۔ اس عابد کی عمر 190 برس تھی اور وہ اکثر بارگاہ خدا بندی میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ، اپنے حرم سے کسی متقی شخص کو میرے پاس بھیج کہ میں اس کی زیارت کروں۔ اللہ عز و جل نے اس عابد کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب باغرض تجارت یمن پہنچے۔ جناب ابو طالب کی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو وہ عابد آپ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس عابد نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میں حرم پاک سے آیا ہوں۔ اس عابد نے پوچھا، آپ کس قبیلے سے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور قریش کی شاہ بنی ہاشم سے ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں جب اس عابد نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات سنی تو اپنی نشست سے اٹھا اور آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، اللہ عز و جل نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مجھے حرم پاک
آپ کے خادم سے ملوا دیا۔ پھر اس عابد نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا میرا نام ابو طالب ہے۔ اس عابد نے کہا آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ اس عابد نے جب جناب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا میں نے الہامی کتب میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے اور ان کا ایک پوتا رسول وقت ہوگا جس کے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور ان کا دوسرا پوتا ولی اللہ ہوگا اور اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب اس رسول کی ظاہری عمر 30 برس ہوگی تو اس وقت اس ولی کی پیدائش ہوگی۔ پھر اس عابد نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کیا رسول وقت کا ظہور ہو چکا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں، البتہ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصال فرما چکے ہیں ان کا ایک فرزند ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس وقت وہ 29 برس کے ہیں۔ اس عابد نے جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات سنی تو کہا آپ جب واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے گا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں، اور پھر جب رسول وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ کے بیٹے کی ولایت کا ظہور ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا میں تمہاری باتوں کو درست کیسے جان سکتا ہوں جبکہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ اس عابد نے کہا میں آپ کے لیے کیا کروں جس سے آپ کو علم ہو کہ میری بات سچ ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو انہیں ایک خشک درخت دکھائی دیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اس خشک درخت سے انار چاہیے۔ اس عابد نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی الہی میں تیرے لیے رسول اور تیرے ولی کی منقبت بیان کی ہے تو مجھے اپنے رسول اور ولی کے صدقے سے تازہ انار عطا فرما دیں۔ اس عابد نے جیسے ہی یہ دعا مانگی وہ خشک درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا اور پھر اس عابد نے ہاتھ بڑھا کر اس سے تازہ انار اتارے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کا اسم مبارک علی ہے اور آپ کا اسم مبارک علی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام جناب ابو طالب ہے جبکہ والدہ کا اسم مبارک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے جبکہ آپ حیدر قرار کے لقب سے مشہور ہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا لقب حیدر قرار آپ علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کی بنا پر معروف ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اسم مبارک پر ابو الحسن ہے جبکہ آپ کی کنیت ابو تراب کے متعلق کئی روایات بیان کی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کے متعلق منقول ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور آپ علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر فرش پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ آپ کے جسم پر فرش کی مٹی لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور وہاں آپ کو پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی ناراضگی کے متعلق بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اس وقت آپ سو رہے تھے اور جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے اے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھ۔ آپ علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ علیہ السلام فوراً بیدار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی اور آپ علیہ السلام بھی
خود کو اسی کنیت سے پکارے جانے پر بے حد خوش ہوتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کے متعلق یہ روایت بیان ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ کے دوران جب لشکر اسلام کا گزر ایک نہلستان سے ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس نہلستان میں کچھ دیر قیام کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور آرام فرمانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر نہلستان کی مٹی لگ گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر مٹی دیکھ کر فرمایا، اے ابو تراب اٹھو۔ آپ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو تراب کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدبخت وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور ایک سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہوگا جو تیری داڑھی اور چہرے کو خون آلود کرے گا۔ مورخین لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب مشہور ہوئی اور آپ اپنی اس کنیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ ہادی شریعت، سالک و طریقت، واقف حقیقت، نور الخدا علی علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام سے قبل ام المومنین حضرت سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، منقول ہے حضرت علی المرتضیٰ ابھی کم سن تھے کہ مکہ مکرمہ میں سہ قحط پڑا اور قریش بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہوئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام چونکہ کثیر العیال تھے، لہٰذا ان کے لیے اپنے اہل و عیال کی پرورش میں شدید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے احسانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے دوسرے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بنی ہاشم کے امراء میں شامل ہوتے تھے، فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہتر جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا بوجھ کم کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کے ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں اور ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، اور یوں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں ان کے دو بچوں کی پرورش کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب نے کہا، اکیل کو تم میرے پاس رہنے دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، جو جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہی رہے، جبکہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عرصے بعد اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، کیونکہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر
شیر خدا مولا علی علیہ السلام کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اور پھر آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اپنے والد بزرگوار کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے تو یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کرنا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ فوراً پلٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔